آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے جناب سیدہ دے صدقے تمام دوستان کی دلی دعا قبول اور منظور اللہ وحدہ لا شریک تمام ماتمیاں ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور عزادارہ نے امام حسین علیہ السلام خالق ہمیشہ سکھی رکھے اور ہر غم تو دور رکھے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ عنکبوت دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ اللہ نے عجیب و غریب قسم دیا مشرکاں دا ذکر کیتا ہے۔ وہ ایسے مشرک جڑے عام ساڈے ذہن چ آ ہی نہیں سکتے، عام بچے سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسے بھی مشرک ہو سکتے۔ ساڈے ہاں مشرکاں دی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ نو نہیں پہچانتے، وہ اللہ نو نہیں جانتے۔ وہ اگر وڈا پہاڑ ویندے نے تو انہوں سجدہ کردے نے، وڈا اجدہا ویندے نے تو انہوں سجدہ کردے نے، بدل ویندے نے سجدہ کردے نے، سورج ویندے نے سجدہ کردے نے، وڈا بورڈ ویندے نے سجدہ کردے نے۔ جڑی کوئی بڑی ساری چیز دیکھی انہاں کہا اے اکبر ہے، بہت بڑی چیز دیکھی تو انہاں کہا اے اکبر ہے۔ وہ پھر انہوں سجدہ کر دیندے نے اور اللہ نو نہیں جان دے، اللہ نو نہیں پہچان دے۔ لیکن جڑے اس آیت مجیدہ بچ اللہ نے مشرک ظاہر کیتے نے، انہاں دی تین صفتاں پہلے بیان کیتی ہیں، وہ میں پہلے بیان کر دیں اور وہ تسی اگر باریکی نال بندے سوچن گے لطافت نال تے وہ پھڑے جان گے، پھڑے جان گے جتھے بھی ہے نے، لیکن ان بڑی سوچ بڑی باریک ہونی چاہیے کیونکہ گل بڑی لطیف ہے۔ خالق فرماندہ میرے حبیب مشرکان دے متعلق ایک گل سینچ رہے، مشرکان دے متعلق گل ہو رہی۔ اللہ فرمایا بلا ان سألتہم من خلق السماوات والارض، جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کیے ہوئے کون ہے، سورج کس کے قبضے میں ہے، چاند کس کی مرضی سے آتا جاتا ہے، تو میرے حبیب ان سے پوچھا جائے کیا آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کو بنانے والا کون ہے، اور آسمان پر چاند اور سورج کس نے مسخر کر رکھے ہیں، لا یقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ وہ اللہ۔ میرا خیال ہے ایک قسم ذہن چاہ گئی، اسی سمجھتے سو اللہ نو جانتے ہی نہیں، وہ تو پہندے نے خالق بھی اللہ ہے۔ اچھا آسمانہ دا خالق کون ہے، آندے نے اللہ، زمین دا خالق کون ہے، آندے نے اللہ، تو پھر مشرک کیسی گل ہے عجیب گل۔ اگلی گل سن، خالق فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی ہے جو بندوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو بندوں کے رزق کو گھٹا دیتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، وہ جانتا ہے، جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، اس سے ہو نہیں جاتا، جس سے ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ قادر وہ ہوتا ہے جو مرضی سے کرے، وہ علم میں رکھتا ہے کہ کس کا بڑھانا ہے کس کا گھٹانا ہے، رزق بڑھا کے کسے آزمانا ہے، رزق گھٹا کے کسے آزمانا ہے، وہ بڑھا کے دیکھتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، اور گھٹا کے دیکھتا ہے یہ کہتا کیا ہے۔ نہ پھر عرض کریں کسی دا رزق بڑھا کے دیندہ ہے ایک کردہ کی ہے۔ اچھا ویسے جدو رزق کٹا کے آزماندہ ہے وہ تو آزمائش سوکھی ہے، کیونکہ جدو بندے دا رزق کٹیا ہوئے وہ تو اللہ اللہ پیا کر، جدہ رزق کٹ ہوئے گا یا اللہ تو ہوئی ہیں یا اللہ تو ہوئی ہیں۔ مقروض دے بوئے تھے کوئی قرض لینا آ جائے اس اندروں شروع ہونا ہے تسبیح کر دیں یا اللہ خیر یا اللہ عزت تیرے ہاتھ چے، ٹھیک ہے نا جی۔ جدو کٹا کے آزماندہ ہے وہ تو بندہ اللہ دے بڑا قریب ہو جاندہ ہے۔ تو ویسے جنہ دا رزق ودیا سی آج کل سارے نیب چ پھسے۔ اے رزق دا ود جانا کو اللہ دی رضا دی علامت نہیں، رزق دا ود جانا اللہ دی رضا دی علامت نہیں۔ لوگ اندلے فلانے بندے تے بڑا آج کل اللہ دا فضل ہے، جڑا تسی فضل سمجھ دیو وہ سارے پھسے۔ پہلے زمانے میں جڑا فضل ہوندا سی نا، باپ دے نا کمپنی ہوندی سی، باپ دے نا پیڑی ہوندی سی، باپ دے نا کوئی پلازا وغیرہ ہوندہ سی، تے بیٹا آندہ سی نا آپ میرا ہے، تے پیو آندہ سی آرام کر، تو کتھوں لے ہے اے میرا ہے۔ آج کل پتر آندہ تیرا ہے تے پیو آندہ نہیں میرا نہیں۔ ایسی گل ہوئی، کبھی بڑھا کے آزماتا ہے اور کبھی گھٹا کے آزماتا ہے، اور ہر شے کو جاننے والا ہے۔
پھر خالق فرماتا ہے میرے حبیب اگلی گل وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ جب ان مشرکوں سے سوال کیا جائے من نزل من السماء ماء آسمان سے پانی نازل کون کرتا ہے اور مردہ زمینوں کو پانی کے ذریعے زندہ کون کرتا ہے لَيَقُولُونَ اللَّهُ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ ایک ایسے بھائی عقیدت مند مشرک نے بھئی اللہ نو خالق بھی مندے نے تو پھر مشرک، اللہ نو رازق بھی مندے نے تو پھر مشرک۔ کیسے مشرک نے ویسے؟ بڑے بڑے رنگ ہوندے نے، تو انہوں پتہ نلکیاں دے بڑے رنگ ہوندے نے۔ اور یارا ایک کمیز بنوانی ہوئے نا اے رنگ ہے نا اے دے نال دیاں 20 نلکیاں ہون گیاں اتے دھاگا رکھ رکھ بندے بندے اے بھی نہیں اے بھی نہیں رنگ مختلف ہے نا ایک ایک رنگ کہ جی میں کئی رنگ نے نا میں شرک وچ بڑے بڑے رنگ نے شرک ویسے تو بندے رلا کے سارا کام کرتے ہیں گوڑی نلکی لگی ہوئے یا پھکی لگی ہوئے تو بندے کمیز ہی درزی سٹ آتے ہیں آدھے آپ پا لے تو مینوں پیسے دے دے اے کی کیتے ہی آندا بھائی جی تھوڑا جہا رنگ انہیں آگے جاننے سی تو نلکی کتے پہلے تے رنگ کئی بندے نلکی رلان واسطے نہ رلدی ہوئے تو اتنے تیل پا کے نا مشین والا درزی تیل مشین والا پا کے رلا لیندے نے وہ بعد ہی تیل لے جاتا تو پھر اس طرح نلکی اور رنگ دی ہو جاتی وہ بندہ لیا سٹتا ہے وہ آندا اے پھڑے نا اے کی کیتا ہی اللہ دے بندے ایک گل میں تینوں ضرور پوچھاں گا ایک کمیز پانی ہوئے تے نلکی رلا کے لانا ہے اے نبی تے ممبر تے بان لگیا بندے رلائے ہی نبی دی طبیعت نہ رلدے نے کہ نہیں نبی دی حیثیت نہ رلدے نے کہ نہیں نبی دے ظاہر نہ خدا دی قسم ہے بندے سانو کافر سمجھیں یا بندے سانو نوجوانوں مشرک سمجھیں قرآن تے وہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اسا نبی تو بعد نبی دے وارث 12 او مننے نے جڑے اندروں بھی نبی نہ رلدے نے باہروں بھی نبی نہ جنہاں دا ظاہر بھی پیغمبر دی اسمت جیسے جنہاں دا باطن بھی پیغمبر دی اسمت جیسے مولا بہت شکریہ کی بنا اچھا ایک کیسے مشرک نے خالق بھی مندے نے کنوں اللہ نو تے آپ مشرک رازق مندے نے اللہ نو تے آپ کیسی گل نہیں ہوں کوئی بندہ لاہور آلے ہو میرے سامنے آ کے میرے تے رو پائے نہ اپنی مسلمانی تھا ہم اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں اور رازق بھی مانتے ہیں میرے تے اینا اثر نہیں ہوندہ اے تے مشرک بھی مندے سا یارے تے مشرک بھی مانتے ہیں اللہ کو خالق ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا اللہ کو رازق ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا وہ کو کام ہو رہے وہ میں دسنا پہلا مشرکہ دی اگلی صفت سن لو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں یہ مشرک دعوا اللہ تو اللہ کو پکارتے ہیں کشتی چ سوار ہوندے نے دوالے پانی ہوندا ہے لہراں دے وچ کشتی آندی ہے تے آندے نے اللہ تو ہی من جو گئے ہیں تو ہی ہے ہی تو ہے اور ہے ہی کوئی نہیں اور ہے ہی کوئی نہیں اے پھسیاں بڑے بڑے مشکل کشاں نو من جاندے میرا گل جزا دے آ جڑا پھسیا ہوئے نا وہ مشکل کشاں مان نہیں جاندے اللہ فرماتا ہے جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں گرد پانی ہوتا ہے ارد گرد تو پھر مان جاتے ہیں میں کہ اللہ پکار دینے تینوں بے ایمانی نہ پکار دینے یعنی بے ایمانی نہ پکار دینے ہیں مشرک تے اندر تو ہی ہے میں حیران ہو گیا تا میں کسی باریکی نہ سننا اے باریک مشرک نے اے لطیف مشرک نے اللہ فرماتا ہے نا بے ایمانی سے نہیں پکارتے مخلصین لہ الدین دین میں غرق ہو کے مخلص ہو کے پکارتے بھائی جنہوں اللہ کھے پہ مخلص ہو کے پکار رہے ہیں بندہ شک تو نہیں کر سکتا اور دلان دے رازہ تو اللہ باقی اللہ دے ہیں مشرک تے وچوں پہ پکار دینے اندروں مخلص ہو کے وہ مخلص ہو کے پکار دینے آج تو جان پھائے آئی ہوئے نا بڑے بڑے مخلص ہو جانتے ہیں آج تو جان پھسی ہوئے نا بڑے بڑے مخلص ہو جاتے ہیں وہ مخلص ہو کے میں نے پکار دینے تو میں اللہ فرماتا ہے میں انہوں نے اخلاص دی وجہ تو کشتی پار لا دینا میں کشتی پار لا دینا وہ کشتی پار لگ جاتی ہے تو پھر فلما نجاہم الی البر جب نجات پا کے خشکی بجاتے ہیں پھر اذا ہم یشرکون پھر مشرک ہو جاتے ہیں پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں یہ مطلب ہے میں لاہور جو نتیجہ اردو سے لینا کیونکہ پڑھے لکھے چہرے لاہور زیادہ ہوندے نے تو میں اردو چاہ لینا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے
قرآن کی سورہ عنکبوت کے مطابق جو مشکل میں پھنس کر کسی مشکل کشا سے کام لے کے بعد میں منکر ہو جائے اسے مشرک کہتے ہیں۔ صدقے جاواں مولا بے مہربان جڑا مشکل دے ویلے پھنس کے کسے مشکل کشا نوں پکار کے تے بعد وچ آکھے تیرے ورگے کئی ویکھے نے۔ پنجابی چ ذرا سواد زیادہ ہوتا ہے نا، وہ پھر یہ ترجمہ ہی بنتا ہے کم لے کے بعد چکھنا تیرے ورگے کئی ویکھے، جہاں اللہ کو کم لے کے پرا ہو کے آخے نا تیرے ورگے کئی ویکھے نے انہوں مشرک آندے نے۔ تے جہاں کسی چودھری کولوں نواب کولوں سید کولوں کسی ملک کولوں کم لے کے منڈا جیل چو کڑھا کے یا حوالات چو کڑھا کے انہوں آکھ کے تیرے سوا ساڈا کون ہے، اللہ تو بعد تو ہی ہے، چودھری تو نہیں تے ککھ بھی نہیں، ویکھ لے پھر او دے کولوں کم لے کے چودھری کولوں تے حوالات چو منڈا کڑھا کے تے چاہ دے کھو کے تے سگرٹ لا کے آکھے اے دے ورگے کئی ویکھے نے انہوں چوڑ آندے۔ جڑا اللہ نال انج کرے وہ مشرک ہے تے جڑا چودھری نال انج کرے کیا بات ہے؟ اگلی تساں دسنی ہے، میں تے ہر مجمع چوں اگلے کو تیسری گل پہ پوچھنا، ایتھے بھی پوچھنا لگا۔ جڑا اللہ کو کم لے کے مکر جائے انہوں مشرک آندے نے، جڑا کسی چودھری نواب کو کم لے کے تے بعد چ مکر جائے تیرے ورگے کئی چودھری ویکھے نے انہوں چوڑ آندے نے۔ تے جڑا مولا علی نوں کم لے کے تے من کے تو نہ ہوندوں، کیا بات ہے یار، جڑا مولا علی کو کم لے کے تے من کے تو نہ ہوندوں تے میرا ککھ نہیں سی رہنا، جڑا پھر مکر جاؤ تسی دسو انہوں کی آکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے مولا کو انہوں جزائے خیر، صدقے جاواں۔ ترے انہاں چ علامتاں نے۔ اچھا ایک میں گل بڑی باریک سی وہ بھی کرنی سی، وہ بھی میں کر دینا۔ میں اللہ سوچدا سا، میں کہا اللہ یہ مشکل دے ویلے جدوں تینوں پکاردے نے بڑے بھی مخلص ہو کے پکاردے نے، تانوں تے پتہ ہوندا ہے نا اتھے جا کے نہ منکر ہو جانے۔ تے اللہ فرمائے گا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا کوئی بھی نہیں جاندا، مینوں پتہ ہوندا ہے نا اتھے جا کے مکر جانا۔ تے میں کہتے تینوں پتہ ہوندا پہ اتھے جا کے نہ مکر جانا تے مرن دے نے ڈب کے پانی وچ تے اگے پھسے نے نا پر مرن دے نے۔ خدا دی قسم مینوں انج لگا ہے جویں میرے خالق نے آکھیا ہوئے شاباش روویں گل کرن نوں، او بندیائی چھڈ دیندے نے، میں مشکل کشائی چھڈ دے۔ سب کے جانا وہ بندیائی چھڈ دے نے، شکریہ کہ بلا تے تیرا خیال ہے میں مشکل کشائی چھڈ دے، انہاں دا اپنا ظرف ہے میرا اپنا ظرف ہے۔ پڑھیا لکھیا بندے واسطے انہاں دا اپنا سٹیٹس ہے میرا اپنا سٹیٹس ہے، میں کم کرنا اپنی کبریائی دے مطابق، وہ کم کر دینے اپنی بے ایمانی دے مطابق۔ یہ مطلب ہے جدوں کوئی یہ ہو جا بندیائی چھڑ جائے اور بے ایمانی تے آ جائے وہ تے وہی ہوندا نا، اے وڈا تے وڈا ہی ہوندا نا۔ یہ مطلب ہے اندروں بھاویں وقت نال مخلص ہوندے نے تے بعد چھڑ جاندے نے، اللہ وہ بندیائی چھڑ دے نے، اللہ مشکل کشائی نہیں چھڑدا۔ نوجوانوں اگر کوئی توانوں بندہ پوچھے نا کسے ویلے کہ اگر بندے ٹھیک نہیں سن تے علی بار بار تعاون کیوں کردے سن، انہاں نوں آکھو او بندیائی چھڑ دے سن، علی مشکل کشائی نہیں سن۔ اچھا جی میں کوشش کرنا باہر دے دوست آتے ہیں کہ جو ایتھے ہوندے ادو سمجھ آتی ہے، جو ایتھے ہوندے ادو کوئی نہیں آتی، تو میں ایتھے ہی رہنا، میں کیوں پیچھے ہونا ایتھے ٹھیک ہے جی۔ لو جناب میں کہ اللہ ایک کیسے بندے نے یہ ایمان نال پکاردے نے، مخلص ہو کے تینوں پکاردے نے، اینا لطف ہے خدا دی قسم۔ ایتھے بندے آندے سن میں بھی مومن ہاں، میں بھی مومن ہاں، مومن انہوں آندے نے جہدے وچ ایمان ہو، جہدے وچ ایمان ہوئے، ٹھیک ہے سارے مومن ہی نے، میں کسی دی مومنیت تے شک نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ مسلمان ہے میں انہوں مومن تسلیم کرنا، لیکن ایتھے ایمان دی ونڈ اللہ کیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں وقت دے وقت مخلص ہو کے تے بعد جو منکر ہو جاندے نے، انہاں وچ ایمان ہے لیکن ایمان دی قسم ہے، وہ سن لو۔ اللہ فرماتا ہے افا بالباطل یؤمنون، یہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن باطل والا ایمان رکھتے ہیں۔
ایمان رکھتے شکریہ کہنا ایمان رکھتے ہیں مگر باطن والا ایمان رکھتے ہیں باطن کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں میں کہو باطن والا ایمان کی ہوندہ ہے تینو خالق بھی مندے نے رازق بھی مندے نے تینو مشکل کشا بھی مندے نے ایتھو میری مجلس شروع ہو رہی ہے خالق فرماتا بابا نعمت اللہ یکفرون وہ اللہ کو مانتے ہیں اس کی نعمتوں کو نہیں مانتے صدقے جاواں آباد و شاد رہو میں جناب سیدہ دی بارگاہ چاہنا چاہنا جناب سیدہ دی بارگاہ چاہنا چاہنا اور اس حوالے نال قبلہ بہت شکریہ قبلہ بیٹھے نے آیتان دی تصدیق کروا لینا ترجمے دی تصدیق کروا لینا علماء کو ترجمہ کروا لینا چاہیے کہ نہیں کروا لینا چاہیے آپ کر کے جو پھسنا ہے تو انہاں کو کروا لو بولو تو صحیح رہو اور میرے کو 22 ترجمے نے قرآن پاک دے 2 انگریزی دے 2 اردو دے باقی سارے ایسے نہیں مکمل بھی اردو دا قرآن میرے کو ہے وہ سارے ترجمے نے میں بڑے ترجمے پڑھنا لیکن لوگاں دے پڑھنا میں نے ذمہ داری لین دی کہ نہیں لو جڑا ہوئے ہے وہ ٹھیک ہے نا جی بہت شکریہ اللہ جی ترجمہ سننا اللہ فرماتا ہے بابا نعمت اللہ یکفرون وہ اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں نعمتوں کو نہیں مانتے تو مشرک ہیں یہ دا مطلب ہے میرے 16 منٹہ دا نتیجہ نکلیا جو اللہ کو مان کر اس کی نعمتوں کو نہ مانے مشرک ہوتا ہے کیا بات ہے اور دوسری آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ نحل چوں خالق کائنات نے فرمایا حبیب یعرفون نعمت اللہ کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں معرفت رکھتے ہیں ثم ینکرونہا پھر منکر بھی ہو جاتے ہیں جانتے بھی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے جانتے بھی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے پھر منکر ہو جاتے ہیں میں کہ اللہ یہ کون نے اللہ فرماتا ہے اکثرہم الکافرون وہ اکثریت میں بھی ہیں اور کافر بھی ہیں یہ مطلب ہے جنہا اللہ دیا نعمتہ نہ مننے یا مشرک ہے کیا بات ہے یار بولو یا کافر ہے تے جدو پتہ لگ گیا کافر کنو آندے نے جڑا نعمتہ چھٹ جائے ہو یا مشرک ہے یا کافر ہے اللہ دیا بندہ جدو قرآن 10 چھڑے ہے پہ جڑا نعمتہ نہ مننے ہو کافر ہے کی لوڑ ہے کسے نو غسل خانے جوڑ کے کافر لکھن دی وہ ایڈی بری جگہ تے کھلو کے بندہ رائٹنگ کرے ویسے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ مطلب ہے جڑا مشرک کون ہے جڑا اللہ دیا نعمتہ نہ مننے کافر کون ہے جڑا اللہ دیا نعمتہ میں نعمتہ پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے کذالک یتم نعمتہ علیکم اللہ وہ ہے جو تم پر نعمتیں پوری کرتا ہے اللہ وہ ہے جو تم پر بندو نعمتیں پوری کرتا ہے جتوں واہ ایک آئیے واہ ایک اتھوں آئیے ایک اتھوں آئیے ایک اتھوں آئیے میں انہاں بندیاں نو سلام کر رہا ہوں جنہاں نو میری تقریر تو پہلے ہی پتہ ہے اے نعمتہ پوریاں کتھے ہوئی بہت شکریہ اتھے ہی دکھانا ہے جتھے یہ بندے موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ جتھے وہ بندے موجود نے جنہوں پہلے تو پتہ نعمتہ پوریاں کتھے ہوئی ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نعمتوں کو پوری کرتے ہیں کیوں لعلکم تسلمون تاکہ تم تسلیم کر جاؤ ہم نعمتیں پوری کرتے ہیں بندو تاکہ تم سارے رڑو یار تسلیم کر جاؤ تسلیم دی اردو ہے مان لو ایدی پنجابی ہے مان جاؤ نعمتہ تا بھیجنا تاکہ تسی مان جاؤ تاکہ تسی مان جاؤ اگو مصیبت ہے بھی نعمتہ 2 قسم دیا نے ایک کھانا آڑیاں ایک منن آڑیاں یار بولو نعمتہ اللہ دیا نے اللہ دی طرف آئیاں نے پر 2 قسم دیا آئیاں ایک کھان پین آڑیاں بولو یار ایک منن آڑیاں اور نے کھان آڑیاں اور نے لو جی سارے جہان نو کھان آڑیاں نعمتاں دا پتہ ہے مچھی چنگی کتھوں لب دیئے بندے نو پتہ ہے کورما چنگا کتھوں لبدا ہے بندے نو پتہ ہے برفی لال کھو تو ملتی ہے بندے نو پتہ ہے جتھے جتھے کوئی نعمت ہے نا بندے چنگی طرح جانتے ہیں تو میں گل دساں بندیاں نو کھان والیاں نعمتاں بیرون ملک دیاں بھی یاد رہے کہ نواب ہوٹل مانچسٹر جانا تے روٹی کتھوں لبنی ہے تے انگلینڈ اتھے جانا لندن تے اتھے ہوٹل چنگا کیڑا بندیاں نو پتہ جے بڑا نعمتاں دا کہ کتھے کتھے نعمتاں نے اندرون ملک بھی تے بیرون ملک بھی مری جا کے ہوٹل کیڑا چنگا ہے تے کاغان جائیے تے چاہ چنگی کتھوں لبدی ہے اے سارے جہان نو کھان والیاں نعمتاں دا پتہ ہے جنہوں منن والیاں نعمتاں دا پتہ لگ جاندا نا او شیعہ ہو جاندا
آؤ میرے نال مولا تمہیں جزائے خیر دے صدقے جاؤں جنیاں کھان والیاں نعمتاں نے سبحان کھان والیاں نعمتاں ہور نے تے منن والیاں نعمتاں ہور نے وہ کھان والیاں کیڑیاں نے تے منن والیاں کیڑیاں وہ میں ایکو لفظ وچ ونڈ کر دینا اے بچے غور نہ سننا چھوٹے بچے اے بچے آ ٹافیاں ٹوفیاں آ چنگم شنگم اے نعمت ہی ہے ایتھوں ہی شروع ہوندیاں نا اگوں بدیاں نے اے چھوٹے بچے دھیان نہ میری گل سن بیٹا اے جنیاں بیٹا کھا دیکھو جی وہ بھی مجلس چ آئے نے انہوں نے سمجھانا تو ہے نا تسی بڑیاں گلاں سمجھ گئے ہو جہاں باریک لطیف سن مشرق والیاں انہاں بچیاں نوں ذرا سمجھا دیئے اپنے چھوٹیاں دوستاں نوں دسو اپنے نال دیاں یہ گل یاد کر لینا بیٹا اے جنیاں اپنے دوستاں نوں بھولے پن وچ دسو اپنی زبان وچ انہوں آکھو یارا جڑیاں کھان والیاں نعمتاں ہوندیاں نے نا دسو اپنے یاراں نوں دسو انہوں نے آکھو یارا جڑیاں کھان والیاں نعمتاں ہوندیاں نے نا اے جنہاں دے صدقے چ اوندیاں نے نا او منن والیاں نعمتاں شکریہ کرنا جنیاں کھان والی بہت مہربانی جنیاں کھان والیاں نعمتاں ہوندیاں نے نا یہ جنہاں دے صدقے چ ہوندیاں نے نا وہ منن والیاں نعمتاں ہوندیاں مثالاں میں بڑیاں دینا وہ میں جان کے نہیں دیندا مینوں آ جاندیاں میں تانوں صحیح گل دسنا کئی وقت نال آ جاندی اے کئی بندے ادھا کلو جلیبیاں یاراں نوں کھوائیے نا کسے یاراں دو نوں ادھا کلو جلیبیاں کھوائیے تے وہ کھا کے آندے نا من گئے ہوئے من گئے یہ ہوں پتہ نہیں پہ جلیبیاں نوں من گئے نے یا کھوان والے نوں من گئے جڑا جلیبیاں نوں من گیا نا وہ ٹھیک نہیں جڑا کھوان والے نوں من گیا وہ ٹھیک صدقہ جاواں بہت شکریہ بھائی مننا تے ہے نا اچھا ایک اور گل کریں کھان والیاں نعمتاں ہور نے تے منن والیاں میں ہنے گن دینا بندے نوں کم از کم زیادہ دین نہ بھی آوندا ہوئے تے کپڑے پان دی ترتیب تے ہونی چاہیے بولو تو صحیح جڑا نہاندیاں ساتھ ٹائی لا لے تے آگے شرٹ پھڑاؤ پاگل ہی ہو سکتا ہے وہ ترتیب ہونی چاہیے اللہ دے بندے جڑا سیویاں تے کھروڑیاں دا شورا پا لے وہ کی کیتا جا سکتا ہے یہ مطلب ہے دین تے بہت دور دی گل ہے کم از کم ترتیب یاد ہو بندہ نفیس ہوگے نا تو انہیں گل دساں ناندا توندا نواں دا دھیان رکھدا کلمہ دھیان بڑا اچھا نفیس پرفیوم لاندا یقین کرو ایڈا نفیس بندہ ہوگے نا انہوں علی تو سوا پسند ہی کوئی نہیں خدا دی قسم یہ جڑا نبی پاک نے فرمایا نا کہ یہ جڑی صفائی ہے نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے اس واسطے کہ صاف ستھرا بندہ ہوئے تو صاف ستھرے ہاتھی لیندہ ہے نا اے بندہ پکیزگی پسند کرے تو یطہرکم تطہیرا ماننا نا مہربانی کرو اس طرح نہیں کرنا چاہیے انہیں بات نہیں کام کرنا چاہیے کچھ نعمتاں کھادیاں جاندیاں تے کچھ منیاں جاندیاں کئی ایسے جمے نے پاگل وہ جڑیاں مننیاں سانوں کھا گئے نے صدقے جاواں بڑی کیا بات ہے مولا تو جڑیاں مننیاں سانوں کھا گئے نے تے جڑیاں کھانیاں سان انہوں نے مان گئے اے اگر تسی محسوس کرو تے ختم شریف ہے تے تو انہوں پتا ہے پہ کئی پلیٹاں رکھیں جاندی ہیں مٹھے چاول سویٹ بھی دوسرے نمکین بھی وچ کو بریانی بھی جڑے کو سالن پکا ہوئے ہو بھی ساری دنیا نو نہیں بھی کھیر ملتی لیکن ختم شریف ہے تھوڑی جی لوگاں بنا کے رکھیں گے کسٹرڈ وغیرہ پھر کٹ کے فروٹ رکھیا ہوتا ہے تربوز یا اے سارا کچھ خربوزہ آڑو بھی کٹ کے رکھے ہوتے ہیں آم جی سارے تے جڑے بڑے مولوی صاحب بہ کے پڑھ دینے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کدی بندے ہاؤس پلیٹل ہوئے اندر یہی نعمتاں نے نا بولو یار یہی نعمتاں اچھا جڑے بہتے پڑھے لکھے بندے نے اس وقت سویرے سویرے ٹی وی کھولو گے تو تلاوت لگی ہوگی سورہ رحمان دی وہ جدوں مولوی صاحب پیچھے تو انہوں پتا ٹی وی کھولیے تو آواز پہلا ہونی آواز پہلا ہوندی ہے تصویر
وہ جو تصویر جو آتی ہے نا بسم اللہ الرحمن التلاوت، میرا خیال ہے کسی ویلے جو تلاوت لگی ہوئے ادوں بھی کھول لینا چاہیے، ٹی وی کھول لینا چاہیے۔ وہ تلاوت جڑی ہوتی ہے نا، وہ پروڈیوسر جڑا ہوتا ہے نا دینی پروگرام دینے والا، وہ فلم والا نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ وکھرا بندہ ہوتا اس محکمے کا جڑا دین دے پروگرام دینا، بڑا محتاط ہوتا ہے۔ وہ پھر دستا ہے جدو قاری صاحب آندے نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ادو قرآن بکھایا جاتا ہے، قلم بکھایا جاتا ہے، بندہ پڑھتا بکھایا جاتا ہے۔ جدو آندا الشمس والقمر، کدی سورج بکھایا جاتا ہے، پھر چند بکھایا جاتا ہے۔ جدو پیچھے قاری صاحب پڑھتے ہیں والنجم والشجر، تارے بکھائے جاتے ہیں، بوٹیاں بکھائیاں جاندیاں نے، تے نال جناب شجر بکھائے جاتے ہیں، درخت۔ جدو وہ فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، کدی انگور آ جاندے نے، کدی سیب آ جاندے نے، کدی آڑو آ جاندے نے، کدی کیلا آ جاندہ۔ بولو بھائی، یہ مطلب ہے ختم شریف تو لے کے ٹی وی شریف تک، جدو ٹی وی تلاوت لگی ہوتی ہے ادو تو ٹی وی شریف ہی ہوتا ہے نا، بولو تو صحیح نا۔ ختم شریف تو لے کے ٹی وی شریف تک یہی نعمت نے نا، انار کھجور کیلا، یہ نعمت نے۔ فبأي آلاء، یہ لفظ آلاء ہے نا جی، آلاء یہ نعمت ہے، یہ میرا نعمت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آلاء ہے نا، یہ میرا نعمت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بندے سمجھتے ہیں کہ اللہ پہلا نعمتاں دستا ہے تے دسن تو بعد آندا کیڑی کیڑی چٹلاؤ گے۔ مثلا خالق کائنات نے قرآن حکیم چ نعمتاں دسیاں، انہوں اج بس واضح کر دیا نوجوانوں تک۔ اللہ فرماندا ہے فیہما فاکہۃ ونخل والرمان، وہاں ان دونوں جنتوں کے درمیان میوے بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، انار بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، جنوں ان کے نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو نہیں پہلا نعمتاں دسیاں نے، کیڑی کیڑی؟ انار، کھجور، میوے۔ اچھا اس تو بعد اللہ فرمانا فیہن خیرات حسان، وہاں خوبصورت ترین عورتیں ہیں۔ گھبرائے کیوں ہے ڈاؤ؟ یار اللہ دے گا تا کرے گا۔ خالق فرماندہ ہے فیہن خیرات حسان، وہاں خوبصورت اور اچھی عورتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اچھا حوراں بھی آ گئی ہیں، انار اگے ہے سن، کھجوراں بھی ہے سن، میوے بھی ہے سن۔ اگو اللہ نے انہوں نے صفت کی تھی حور مقصورات فی الخیام، وہ نہایت چٹی گوری ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں خیموں کے اندر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تے بندے اگے بہ کے پھر اللہ دے قرآن دا لطف لیندے نے۔ کدی ذہن چ انار آندے نے، کدی کھجوراں آندیاں نے، کدی ذہن چ میوے آندے نے، کدی خیمیاں چ بیٹھیاں خوبصورت عورتاں ہوندیاں نے، تے لوگ آندے نے آئی نعمتاں جے اور کیڑیاں نعمتاں ہوندیاں۔ ٹھیک ہو گیا جناب، اگر یہ ساریاں نعمتاں گڑیاں نے تو میں انہاں دوستاں نو دعوت دے رہا ہاں جڑے آندے نے اللہ پہلا دسدا ہے تے پھر آندا آ نعمتاں نے۔ ہن میں ایتھوں پڑھن لگا پکا رہی ہاں، اللہ فرماندا ہے ہذہ جہنم، میں سورہ رحمان ہی پہ پڑھنا، ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے، جسے مجرم مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ ہوگی۔ یہ وہ جہنم ہے، یطوفون، اس میں پھریں گے، بینہا، درمیان ان دونوں کے، وبین حمیم آن، وہاں کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پورا دس دیاں نے تے تتا پانی نہیں دستا، انار دس دے تے جہنم نہیں دس دی۔ دلیل تو بغیر میں گل نہیں کرتا۔ اگر یہی نعمتاں نے فبأي آلاء، تو پھر جہنم بھی نعمت مننی پائے گی۔ بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے بھی، چھے انار نعمت ہے، انگور نعمت ہے، منجیاں سونے دیا نعمتاں نے، پورا نعمتاں نے، تے پھر جہنم بھی ویچی دسی اللہ نے تھے ہی، تے ویچ گرم پانی تے پیپ تے کنڈے، تے ساریاں نعمتاں نے۔ خدا دی قسم میں نے لبدا سا پڑھا، میں آپ پریشان سا، بھئی آپ پڑھتا سا تے سمجھ آؤں، حور دی بھی سمجھ آؤں دی، وہ بھی نعمت ہی۔ عورتاں نعمت نہیں؟
نہیں تو چھڑ چھڑو سارے ہو یار اللہ دی نعمت کی ہو گیا اللہ دی نعمت اچھا فروٹ شروٹ بھی اللہ دی نعمت ہے بہت اچھی تے آج را جہنم اللہ دس ہے یہ پھر فابے آئیے الہی ربی کو ماتو کسے بان چپائیے تے من تا ڈر آ گیا میں لگا جی قرآن دی آیتاں چو لبن کی بلا پہ میرا مسئلہ حل ہوئے کہ اس آلات و مراد نعمت کیڑی ہے جے انار مننا تے جہنم بھی مننا جہنم مننا تے دل نہیں کردا او الحمدللہ میرے مولا 12ویں سرکار نے کرم کیتا تے میں نے آیت مل گئی اور آیت بھی مل گئی سورہ مبارکہ آراف دی آیت مل گئی اور آیت دا نمبر 74 جدو میں پڑھیا نا اے آیت اچھ آلا فبے ایے آلا نعمتاں اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُوا آلا اللہ لوگو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کر واہ 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 سر اٹھاؤ اللہ کی نعمتوں کا فَذْكُرُوا نعمت اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو لو جی اللہ فرماتا لوگو اللہ دیا نعمتوں کا ذکر کرو یہ جڑے بندے سمجھتے سن تک کہ اللہ ہی نعمت ہے سویرے کٹ تسبیح تے شروع ہو جا کہ اللہ کرنا ذکر نعمت دا آڑو دعانا کٹنا تسبیحاں اے نعمتاں نے کرنا ذکر یا سویرے تسبیح کٹ ہور کھجورو شروع ہونا او یار ہور نعمت ہے تے کھجور نعمت ہے ہور کھجورو کٹنا تسبیح میرے سامنے قرآن ہے مسجد چ کھڑا محراب متھے پہ لگتا ہے میں نو عزت بطول دی قسم لوکاں اس فروٹ دیا تسبیحاں کرنیاں سان جے بندہ 6ویں امام دی بارگاہ چنا مولا کائنات انہوں جزا دے میرے صادق امام دی بارگاہ چ بندہ آیا اس آگیا کہ یا مولا سمجھ نہیں آ رہی کہیں اللہ انار کا ذکر کر کے کہتا ہے فبے ایے آلا اور کہیں جہنم کا ذکر کر کے کہتا ہے فبے ایے آلا اور یہاں کہہ رہا ہے فَذْكُرُوا آلا اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو پھر اللہ کی نعمتیں کیا ہے ہاتھ قرآن شافی ترجمہ اصول کافی صفحہ نمبر 103 جلد نمبر 2 مرضی تیری اپنی ہے میرے مولا فرماتے ہیں کیا پوچھتا ہے اندھا وہ نعمتیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے فرمایا ہیا ولایتنا وہ صرف ہماری ولایت مولا کائنات جزائے خیر وہ جس کے ذکر کا ذکر ہو رہا ہے وہی تو ہماری ولایت ہے ایدہ مطلب ہے کھکھڑی نہیں کرنا علی 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 جزائے خیر دے کچھ نعمتاں کھادیاں جاندیاں نے کچھ نعمتاں منیاں جاندیاں نے شادی تے جائیے تے فروٹ تے نظر نہیں رکھی دی وہ لب بھی جاندہ ہے گھر والے دی عزت تے دھیان رکھی دے صدقے جماؤ روٹی تے لب بھی جانی ہے روٹی لب جاندی ہے گھر والا ذہن چ رکھی دے جدے ذہن چ گھر والا ہوئے انہوں بھی روٹی لب جاندی تے جدے ذہن چ نیری روٹی ہوندی انہوں بھی لب جاندی وہ جو بندہ وہی ہوندا جدے ذہن چ گھر والا ہوندا جیڑا بندہ 5000 سلامی دے کے 1.5 لاکھ جیب چھپا کے جاندہ ہے انہوں بندے اندر انہیں پیسے کیوں لے کے چلنا ہے وہ اندر جیڑے دینے سن دے چھڑے نے تے کول کیوں رکھے نہیں وہ اس واسطے رکھے نے کہ جیڑے نال چلنے ہیں وہ دے عزت دے بھائی بالا تے جے کدھرے بادہ کٹا ہو گیا تے لا دیاں گے کدھرے جیب کٹ کر دیئے پیسے ٹک پہندے نے اتھے بیگانہ پہندے بیگانہ شہر ہے لا دیاں گے اسی نال کیوں چلے ہیں اسی کو روٹی کھان چلے ہیں اے دی نظری گھر والے تے اے دی نظری گھر والے تے تے ایک وہ بندہ جڑا 1000 روپیہ سلامی دیندہ ہے تے 3 یارہ نو آندہ چلیے بیاہ کھواواں وہ آندہ تین تو صدیہ رہتے سے کیوں جائیے وہ آندہ میں 1000 روپیہ دیتا ہے میں 1000 دی روٹی کھا ہونی ہے وہ تھے 1000 پورا کرنا ہے جڑا 1000 پورا پہ کرتا ہے وہ چکار والا کوئی نہیں اور جڑا 1000 دی پوری پہ کرتا ہے وہ دے سامنے بندہ نمکین چاول پا لوے تو کان چاگ ہو کے آندہ چاول کر رہی ہوں کدھی کھا دے چھوٹا ہی ماری چلا چاول کھا کے گوشت پا 1000 پورا کریے ہے وہ بھی بندہ تے ہے اے بھی بندہ
انہاں دوواں جو ویسے بندہ کیڑا ہے؟ بولو بولو جی. میرا خیال ہے ذاتی تو ہی بھی نال متفق ہو گے جدے ذہن چ گھر والا ہے نا وہ بڑا بندہ ہے تے جدے ذہن چ روٹی پہ پھر دی ہے وہ چھوٹا بندہ ہے. چھوٹا بندہ ہے. ہوراں بھی ایتھے ہی نہیں تے کھجوراں بھی ایتھے ہی. سارا جنت وچ فروٹ مل جائے گا. جدی نظر اس فروٹ تے وے نا وہ چھوٹا بندہ ہی تے جدی نظر حسین تے وے نا وہ بڑا. اوئے ہوئے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ میرے بیٹے جنت کے سردار ہیں. اوے فروٹ دے لب بھی جانے اور ذہن دے سردار رکھے. مولا دونوں جزاک لب جائے گا. شکریہ قبلہ مہربانی. ایک قرآن ہے صدقہ جانا میں کہ اللہ نعمتیں شروع کتھوں ہوئی ہیں یاری 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 مدد ہے. خالق فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بندی اختیار نہ کرو. ایتھوں تک ہی بندے پڑھ دینے اگوں ہوئے کیوں نہیں پڑھ دے. اگئی تے نعمت ہے آیت دے اگلے حصے بجتے نعمت. میں کہ اللہ کی کریے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. میں کہ کیڑی؟ فرمایا میں جو تم نے تمہارے اللہ نے تم پہ کی ہے. میں کہ کیڑی؟ اس کن تم آدان. تمہیں پتہ ہے جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے اونٹوں کو پانی پلانے پہ لڑتے تھے گھوڑوں کو پانی پلانے پہ لڑتے تھے اور نسلیں تمہاری ختم ہو جاتی تھیں معمولی سی بات پہ. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پھر اللہ نے ایک ہستی کے ذریعے تمہارے دلوں میں الفت ڈال ایک ہستی کو بھیج کر تمہاری دشمنیاں ختم کرا دی اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اللہ فرماتا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. دشمنیاں چھڑا کے جس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا وہی محمد تو میری نعمت ہے. ہائے کارو یا نبی یا نبی کر یا نبی یا نبی آگ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کر نعمت دا ذکر. میں کہ درمیان آئیاں میں اللہ تا نہیں گندا. تو آکھیا لوگوں تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اہی نہیں گن دے جتوں شروع کیتیاں نہیں. فرمایا مصطفیٰ تو اے پوریاں کتھے کیتیاں نہیں. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی. اور نعمتیں بھی آج ہی پوری ہوئی ہیں. نعمتیں بھی آج ہی پوری ہوئی ہیں. اے لاہور اے منہاج القرآن اے توڑے کو دور کوئی نہیں. ماڈل ٹاؤن اے ماڈل ٹاؤن ہے وچ پروفیسر طاہر القادری نے ایڈا بڑا ادارہ موجود ہے اور کسے نال تے مسلمانوں رابطہ کرو. انہاں کتاب 51 حوالے دے کے لکھی ہے پروفیسر شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب نے اور ایک حوالہ شیعہ کتاب دا نہیں. میں پہلا ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب دا نہیں. اہل سنت کتب دے 51 حوالے دے کے فرما دیں جب میدان غدیر میں پیغمبر اسلام نے علی کے سر پر پگڑی باندھ کے من کن تو مولا کا اعلان کر کے ولایت لوگوں تک پہنچا دی. اللہ نے کہا جبریل جا کے کہہ دے نعمتیں پوری ہو گئی. جا کے جبریل لوگوں سے کہہ دے کہ نعمتیں پوری ہو گئی ہیں. نعمتیں شروع ہوئیاں نے مصطفیٰ دی نبوت تو. نعمتیں مکمل ہوئیاں نے حیدر دی ولایت تے. نعمتیں دی نعمتیں دا آغاز پیغمبر دی نبوت ہے اور نعمتیں پوریاں ہوئیاں نے حیدر دی ولایت تے. تے نازل کون کردہ ہے؟ اللہ. شروع کتھوں کردہ ہے؟ مصطفیٰ تو. مکاندہ کتھے ہوئے؟ مرتضیٰ تے. ایویں بندے اندر نے کلمہ لمحہ کر لیا قرآن تے ہاتھ رکھا مسجد وچ کھلو کے جو نعمتیں نازل کرے اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. جس سے آغاز ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس پہ پوری ہو جائے اسے علی الولی.
उम्मत मरियम उचाई मुल्ला तैनू सानी दी समझ नहीं आई तू अदे भी आखिया भाई 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 तेरी मर्जा जमन वाली भाई कितना तैनू बनाया अली ने बनाई तुन के नारा पीर अली दा पंजे खोल के नावे कोल खुदाई सवाल एक नारा सुभान अल्लाह मौला तैनू जज़ाए खैर देवे मेरे अजीजो नबूवत नेमत की कदर करी दी नेमत ठुकराई दी नहीं किस किस नेमत को जुटलाओगे यानी इसका मतलब है कि नबूवत को जुटलाओगे या विलायत को जुटलाओगे हाय हाय सब आइए आलाई रब्बी कुमा तुकज़िबान जिन्नो इस पैगंबर की नबूवत को जुटलाओगे या इन 12 की विलायत को जुटलाओगे ये दुध एक पीने वाली नेमत है जिदी आखिरी शक्ल का नाम लस्सी तुसी दुध जो हरशा कर लो पिछे लस्सी बचती घ्यो कर लो क्रीम कर लो जो करना कर लो दही कर लो पिछे लस्सी बचती है इस बची शै नूं भी सियाणियां बीबियां नाली च नहीं रुड़दियां छत ते जाके रुड़दियां ने और समझदियां ने नेमत का हिस्सा है सदके जावां नेमत का हिस्सा है मैं पिंड का बंदा तुसीं शहर के बंदे हो पिंडां विच वड्डियां घरां चों छोटे घर लस्सी लियाउंदे सन जिन्हां नहीं सी हुंदी ओह लस्सी लै आउंदे सन ते उन्हां ऐलान कीता हुंदा सी कि भैन जी लस्सी साडे घर बहुत हुंदी है जरूरत होवे ते लै जाया करो डॉक्टर कह दिता है अज भी कि बेहतरीन मशरूब लस्सी है अगर बंदे की तबीयत ठीक हो तो डॉक्टर मना करे तो वक्री गल है जिसकी तबीयत ठीक है दुनिया का बेहतरीन मशरूब लस्सी है बेहतरीन क्यों है नेमत का हिस्सा है ना एक नेमत का आखिरी हिस्सा है ये जड़ियाँ बच्चियाँ लोगों के घरों च लस्सी लिया सन 4 5 6 7 साल दियाँ ये फिर जवान होकर शादी हो जाती सी तो फिर शादी होकर कोई बच्चे हो जाते सन जो पेके आती सी ना मिलन तो अपने घर जाने तो पहला जो राह च घर आता सी ना उन्होंने चौधरियां का जिन्होंने घरों लस्सी खड़ी होंगी तो उन्होंने घर बार दाखिल हो जाती सी तो बाहर पुछते सन अम्मा ये किन्हों का घर है आँधी दसनी है ये भी तुहाडे मामू ने अंदर जाती सी चौधरी वो बच्चे छोटे पुछते सन भी ये कौन जिन्होंने प्यार पै बाबा जी देंदे हो वो आंदा सी ये वो बच्ची है वो आंदी जरा ठहर जाओ तुसां क्यों दसना मैं दसनी जदों असीं निक्के निक्के हुंदे सा ना असीं तुहाडे घरों लस्सी लैके जांदे सां जिन्हां घरां चों लस्सी लिआंदी होवे लोकी उन्हां घरां दा कदर करदे ने मैं बयाना जिन्हां घरां विचों लस्सी लिआंदी होवे ना खाण वाली नेमत है पीण वाली नेमत है ओए उन्हां घरां दा लोकी आसान जिंदगी भर नहीं भुलदे ते जिहदी जुत्ती दा सदका इन्नियां नेमतां खा छड़ियां नहीं ओहदी धी नूं मारे अदादारों नेमतां शुरू कित्थों होईयां रल जो सारे सुभान अल्लाह मैं बयाना नेमतां शुरू कित्थों होईयां ने पैगंबर तो नेमतां पूरियां होईयां ने मेरे मौला अली ते शुरू नबी तो होईयां ने मुकम्मल अली ते होईयां ने ओहदी भी धीर होंदी गई है ओहदी भी धीर होंदी गई है वो मदीने आंदी सी मैनू मदीने वाले नहीं रोन देंदे शाम वाली आंदी सी मैनू शाम वाले नहीं रोन देंदे बीबी पाक वास्ते पुरसा देन आए हो मैं थोड़ी जी गल पहले कर दें कि तुम मैनू जदों का सुन रहे हो जनाब सईदा दी मजलिस भी मैं पढ़ना होर भी किसी सीढ़ियाँ वगैरह सुनिया हो तो मैं बीबी दे वाकया नहीं पढ़ता वाकयात जेडे होए ने ना मदीने में वाकयात मैं पढ़ नहीं सकता मैं जान के नहीं करता छुपांदा भी नहीं इशारे नाल गुजरना मैं सारा वाकया नहीं पढ़ता मैं 3 इशारे कर देना वाकया मैं नहीं पढ़ना की होया ये मेरे वास्ते मुश्किल है हाँ मैं छुपांदा नहीं इमाम ज़माना का मुजरिम होवांगा जे छुपावां हाँ एक गल है जिहड़ी गल इशारा कर सकना मैं इशारा करना मदीने में एक गली सी जिहदे चों इमाम हसन अलैहिस्सलाम नहीं सड़ जाते उहदे विचों गुजरदे नहीं सन उस गली में काम कोई हुंदा सी ना ते मौला किसी नूं भेज दिंदे सन कि जो गली विचों गुजर के अगे जाना हुंदा सी ते उत्तों दी होके आउंदे सन एक ना साथी ने महसूस किया किसी मुरीद ने किसी साहिब ने कि मौला इधर नहीं जाते वो एक दिन कहने लगा मौला मैं गल पूछनी है कहने लगा कि फिर मैं उत्तों दी होके तुर जाते हो कि जे इस गली के सामने आउंदे हो तो तुहाड़ियां अखां नम हो जांदियां मस्जिद च मैं कड़ा उलामा बयान करते ने मेरे मौला रो पे रो के फरमाते ने शख्स मैं इस गली चो बंदे भजदे आउंदे वेखे ने जिन्ना मेरी मां नूं मारे मैं इस गली चो भजदे बंदे आउंदे वेखे ने जिन्हां दे हाथां जग सी एक इशारा हो गया दूजा इशारा करना नवाब होवे ना भावें किड्डा वड्डा ते भतीजे सक्के नूं बेटी देवे ते भतीजा गरीब होवे ते भतीजे ते एहसान करे
کہ میرا تو ਭਤੀਜਾ ہے, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ. ਅਮੀਰ ਚਾਚਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਡਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਛੜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਮਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ 3 ਕਦਮ ਪਰਾਂ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹਾਦੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ. ਉਸ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੈਗੰਬਰ 2 ਕਦਮ ਪਰਾਂ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੂਰੇ ਅਵਲ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨੂਰੇ ਅਵਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਬਤੂਲ, ਮੇਰੀ ਬਤੂਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ. ਖਿਆਲ ਆਖਿਆ ਨੇ کہ بلا خیال رکھنا نبی کہہ گئے, جڑا درد دا جملہ ساری مصیبت بچ آ جائے گی. اس بطول نو جدن میرے مولا مشکل کشا نے دفن کیتا نا, قبر چترے سن تے بچ رکھ دیتا نے نا بطول نو, تے بطول نو بچ رکھ کے تے ایک ہاتھ دا اشارہ پیغمبر دی قبر وال کر کے نا, تے حضرت علی نے فرمایا سی مینو آکھیا جے کچھ نا, مینو آکھی کچھ نہ, جویں دی امانت دے گیا سا نا, میں اویں دی واپس نہیں کر دینا. تیرے صبرہ دے حکم مینو کھا لے, تیرے صبرہ دے حکم مینو کھا گیا. تیجا جملہ بھی پڑھنا, وہ بھی اشارے نال پڑھنا. کسے دی تھی نو ستائی دا نہیں, بولو بہادری ادو کری دیئے جدے کتے وڈے سارے کسے پلوان نال متھا لایا ہوگے, تے آ کے پھر بہادری کری دیئے کہ میں انج کیتا, میں انج کیتا, میں انج کیتا. تیاں ستا کے بھی بہادری کری دی, کسے دے تھی ستا کے بھی بہادری کری دی. جے تے بندے میرے نال رہے نا مجلس اتھے ہو جائے گی. ایک بندے مدینے بی بی دے واقعے تو بعد, واقعہ جان دے, اس واقعے تو بعد اس بندے نے شام دے حاکم نو خط لکھیا, اے علماء گواہ نے لائبریری چو خط موجود ہے. اس خط لکھ کے آکھیا شام دے حاکم نو, اس بادشاہ نو, کہ اساں نبی دی تھی نو, پیغمبر دی لاڈڑی نو اینا ستایا ہے, اینا ستایا ہے. ہن تے میرے تے راضی ہوئے گا نا, یہ بھی میں اشارے نال پہ پڑھنا, تسی دکھی دل بندے بیٹھے ہو. ہو سکیا میں محمد مصطفیٰ دی بیٹی نال او سلوک او دے جان تو بعد کیتا ہے. میرے اس سلوک تو بعد کنی دیر فاطمہ زمین تے بے کے کان دی والی لب دی رہی, تھلے بے کے والی لب دی سی تے رو رو کے آنی سی, میں نو ماں پہ اوڑے لڑ کے پوائیں تھا. وہ بھی فاطمہ تے شام والی بھی فاطمہ, وہ بھی کان زخمی لے کے گئی ہے, بھی کان زخمی. سار اٹھاؤ, 3 لائن پڑھنا تے بی بی دی شہادت دا ایک جملہ پڑھنا, سارا مصاحب پہ چاہ جائے گا جی, واقعہ پہ چاہ جائے گا. میں تاں کیا اشارے لوں, میں ایک واقعہ بہت بڑے عالم تو سنے. کسی زمانے پرانے میں ایک بندہ چلا گیا زیارت واسطہ امام حسین دے, زیارت واسطے 3 دینار وہ گم ہو گئے, گواچ گئے. 3 دینار وہ کول او سن جڑے خرچ کردا تے وہ کدھر ایسی جگہ پہنچ جاتا سی جتھے وہ اگے سامان سفر یا زیادہ راہ موجود سی. 3 دینار سن, 3 گواچ گیا. تو بالکل کسی نے دسیا نہ کافلے نو. امام حسین علیہ السلام دے وہ جڑی ذریعے نا وہ دے نال لگ کے پیاندا سی, میں کسے کولوں نہیں منگنے, میں کسے نو دسنا بھی نہیں, میں تواڈے کول آیا نا تے تواڈا مہمان ہے نا, میرے گم ہو گئے نے, میری عزت نفس مجروح ہوئے گی. بندے ایسے زمانے والے نے کہ شک کرتے ہیں کہ اتھے آ کے بھی بندے منگن دے طریقے بنائے نے. شرمندہ ہوتا کہنے لگا مولا میں کسے کولوں نہیں منگنے, میں تیرے کولوں منگنے نے. دعا کر کے پیچھے ہٹیا, جتھوں بیبیاں میرے جڑے زوار بیٹھے ہو, بیبیاں تے بندے اج نکلتے نا باہر لے دروازے تو, وہ باہر لے دروازے کول گیا تو آندا ایک ضعیفہ مائی کھلوتی سن برقع پا کے. انہاں مینوں آکھیا بیٹا اے 3 دینار لے جا. وہ آندا میں وہ 3 دینار نہیں پھڑے. میں کہ بی بی جی میں تواڈے کول نہیں لینے, میں مولا نو کہہ کے آیا. تے اوتھے کوئی تواڈا عزیز سندا ہوے گا, کوئی تواڈا عزیز میرے قریب سندا ہوے گا, انہیں تانوں آ کے دسیا پہ اتھے ایک بندہ نکلن لگے, وہ مولا دیاں منتاں پہ کرتا سی, وہ کول 3 دینار کوئی نہیں. تے چلو اسی مولا دے نام دے نوں دے چھڑنے ہاں, تسی کول رکھو. میں حقیقتاً بی بی جی میں تواڈے کولوں نہیں لینے, تہاڈی مہربانی ہے. میں دراصل نا امام اپنے کول لینے نے. آندا میرے پیروں تلوں زمین نکل گئی,
جدو اس بی بی نے آکیا مجھے سمجھ حسین ہی پہ دیندہ میں وہ دی ماں ہوں بندہ جدو برکہ پوچھنے میں نے آکیا نا میں وہ دی ماں ہوں سمجھ حسین پہ دیندہ تو میں رو کے آکیا بی بی اصل تے پڑے ہیں کہ جنہیں شبیر دے والدہ ماجدہ زر وہ 18 سال دے دنیا تو گئے نے تو تسی 80 سال دی ضعیفہ لگ دے ہو رو کے فرما دے نے میری پسلیاں تروڑ چھڑیاں اشارہ ہو گیا ترے بہن سنو دعا تے کر لو ذرا میں قرآن کھولنا تے مسجد ہے تارک خانہ دعا کریے نا میرے اٹھویں امام فرما دیں کہ آنکھ خشک نہ ہوئے تے دعا کر لو اللہ جلدی قبول کرتا ہے جدی تارے وہ بھی مل جائے جدی نامے وہ بھی مل جائے جدے وچ سرخی آنکھ وہ بھی مل جائے چھڑو نہیں آنسو جدے دل وچ زہرہ دے اجڑن دا درد ہے اس ویڑے دا وہ میرے نہ رڑو تے دعا کریے دعا بڑی اہم ہے تے کرنی سارے مسلمانہ واسطے نہیں یہ صرف شیعہ واسطے نہیں کرنی کل دنیا واسطے کرو گے تو آڑے واسطے جلدی قبول ہوگی دعا کرو پہلا تک کسے دی تھی نہ اجڑ گیا ایک اگر تھی اجڑ کے مقدر اجاڑ دین تو تھی آوے یہ دعا کرو مومنو اس خاص رات وچ انہوں پیو جیوندہ مل پوے اجڑیاں تیاں دیاں قبران اور گلہ کرنیاں بہت مشکل ہوئے جڑیاں اجڑ کے ہوندیاں نا خدا دی قسم پیو دی قبر نال کیڑی کیڑی گل کرن پہلی گل کیتی نے زہرا کیویں اجڑی ہے ہاتھ رکھ کے نا کھبا قبر تے دوجا تے ایتھوں اٹھدا ہی نہیں سی نا اے ہاتھ رکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا جڑیاں مصیبتاں میرے تے آئیاں دناں تے ہوندیاں سیاہ راتاں وچ تبدیل ہو جاندے کسے بندے نوں محسوس ہوے یا نہ ہوے لیکن بی بی پاک واسطے بڑا بڑا درد تاں بیان کیتا نے کوئی بندہ اینوں لائٹ لوے لاہور والے تے وکھری گل ہے بی بی اینوں بڑے درد نال آکھیا بابا جتھے میں آ کے آوندی سا تے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاندا سی تیری عزت دی قسم اوتھے لوگی بیٹھے رہے تے میں کھلوتی رہی ایک جملہ ہو گیا جی دوجا جملہ پڑھنا بی بی دوجا جملہ فرمایا بابا جس دروازے تے آ کے سرگی ویلے آندہ سن الصلاۃ الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دل سنبھالی بی بی فرماندی ہے اٹھ کے ویکھ او بوا ساڑ چھڑیا اور تیسرا جملہ بی بی نے جڑا فرمایا بڑا اوکھا ہے وہ ایک کوئی جملہ ہے چھوٹا ہاتھ سی نا ایتھے جی تے اے ہاتھ ایتھے سی نا جی جی بی بی کھبا ہاتھ قبر تے رکھ کے نا چھوٹا جا جملہ کسا تے جگر نہ پھٹ جائے بی بی سے کھبا ہاتھ قبر تے رکھ کے فرماندی ہے بابا وہ جنہوں چومتے سونا وہ توڑ چھڑے آنے مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے آخری جملہ پڑھنا یہ ہاتھ مولا علی فرماتے نے کفن وچ بھی اتھے سی دفن وچ بھی اتھے سی غسل دے ویلے بھی اتھے سی میرے علی مولا تو وڈا کیڑا میں راوی صدیق لبا میرے مولا فرماتے نے ایک بار یہ ہاتھ ایتھوں اٹھیا تے ایتھوں تک آیا کدوں جدوں ویڑے چ چار بھائی رکھ کے میں تیاری کیتی ہے نا زہرہ نو اٹھان دی او تو میں اپنی اولاد نو آکھیا ماں نو مل لو اے زہرہ دے دکھ مک جائے نیڑے آ جاؤ زہرہ دے دکھ مک جائے دووے تیاں سرانے بیٹھی نے فضا نال بیٹھی ہے نال حضرت امام حسن کھلوتے نے اور تسا میرے لو ویکھنا ہے دو وین بی بی زینب تے ضرور پڑھنا ضرور پڑھنا ضرور پڑھنا ایک وین کر کے بی بی پاک نے فرمایا نال منہ رکھ کے اماں مینوں دستے جانا سی تیرے تو بغیر میں بابے نال گلاں کیویں کراں اور دوجا پیغام بی بی دے کے فرماتے نے آج کر کے نا والدہ ماجدہ دا منہ ویکھیا نے اور یار منہ نہیں بندے لوگ تیاں منہ بندیاں آج جڑے والے پردہ سی نا آج یہ پردہ ایسا رخسار تو ہٹا کے نا جدو بی بی دی نظر پئی ہے نا بی بی زینب دی کوک نکلی آئے میں اجڑ گئی جے آئے میں لٹی گئی جے حضرت علی آگے سر تے حضرت کے فرماتے نے زینب بیٹا صبر کرو فرمایا بابا میں نے تے ہون پتہ لگا اس واقعے تو بعد ہون تک میری اماں میرے کو آپ آسا کے ہون لگاتی تھی کدی نہ روے کسے گام ہے چھے صرف دو جملے باقی نے کدی نہ روو حضرت امام حسین ہون تک اتھے سن نیڑے نہیں سن آئے حضرت علی کول گئے نے تے روئے نے امام حسین بیٹھ کے فرماتے ہیں جی بابا فرمایا حسین ماں ٹر گئے بابا میں باخبر ہوں فرمایا پھر ملتا کیوں نہیں یہ جملہ سننا میرے مولا حسین فرماتے ہیں بابا میں نو اماں ساری زندگی نہیں سی آندی تو میرا بادشاہ پتر ہاں تو
تو ہے ہی بادشاہ فرمایا پھر بادشاہ بھی کدی آپ ہی گئے جب تک بادشاہ نے بلایا نہ گئے سنو جی حضرت علی علیہ السلام کول آ کے منہ کن کل کر کے فرماتے ہیں زہرا وہ بادشاہ پہ آتا ہے جب تک نہ بلائیں گی میں کوئی نہیں آنا جس شبیر دے مومنو ناز نبی نے نماز جوے کے سننا زہرا نے کفن جناز ویکھے نے علی علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا ہاتھ قبر چوی ایتھے رہے نا جدو میں کہنا حسین آتا ہی میں بلا فرماتے ہیں زہرا دے دو بے ہاتھ کفن چوبا رہے آواز ہوں دی آوے میرا کربلا دا پیاسا بیٹا آوے میرے نینوا دا غریب بیٹا جنہوں نے شبیر آگے گھر لگے رہے دو جملے نے سنو شبیر آگے گھر لگے رہے لب پہ حل دے سن معصومہ دے مظلومہ دے شہیدہ دے وہ لفظ سناوا ہولے ہولے پہ فرماتے سن آگے ہیں بیٹا حسین آگے ہیں میرا حسین آگے ہے میرا حسین آگے ہے جی اممہ میں آگے ہاں فرمایا میرا سونا کوئی گل نہیں تو پتر ہے میں ماں ہاں ہزار واریاں تو میں ہزار واری بلاندی تو ادو آیا جدو میں کفن چو آوازاں دیتی ہیں میں وہ ویڑا نہیں اٹھی کانگی جدو آنکھیں گا حال میں ناصرن ینصرنا حال میں مغیث و یغیث ہونا میں نامی دلات نو ٹبیا دے آ جاؤں میں والا نال ٹبے صاف کرانگی شبیر گل لگے سن اس انداز نال ماما پتر تے ماں دی چیخا بلند ہوئی نے خدا دی قسم علماء فرما دے عرش تو آواز آئی جبریل جا کے علی انہوں کہہ دے حسین نو جدا کر دے حورانو ترانے بھول گئے نہیں ملائکہ تو تسبیح چھوٹ گئی نہیں میری جنت چرون دیا آواز آنی میں انہا پھر بھی بڑی گل ہے یا علی آخری ویلا سی ماں کو نو پتر جدا کر دے سو پیار کیتا ہوئے گا منہ چمیا ہوئے گا سر نال لایا ہوئے گا کی عجیب ویڑا سی جنہوں شمر دیا ظلفائے جہت سی اے جناب سکینہ رو رو